السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج ہم ایس ایس ایل سی سوشل سائنس کا جو کہ سوشیولوجی سے متعلق سماجی مسائل جو کہ باب نمبر 4 ہے، اس کے متعلق دیے جانے والے تمام سوالات کے جوابات اور مشق جاننے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ معزز اساتذہ اکرام، نیکسٹ اپ کمنگ میں آنے والے جو بھی ٹی ای ٹی ہیں، سی ای ٹی، جی پی ٹی، پی ایس ٹی، ایچ ایس ٹی، جو بھی امتحانات ہیں اس کے لیے جو کہ سوشل سائنس سے ریلیٹڈ ہیں، آج ہم ایک بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ جو لیسن ہے سماجی مسائل، سوشل پرابلمس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بھی یہ آنے والے امتحانات میں مزید فائدہ مند ثابت ہونے کی امید کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ ایک نظر اس پر رکھیں گے تو آپ کے لیے بھی بہتر اور مناسب ہوگا۔ دیکھیں، سماجی مسائل ہیں، سوشل پرابلمس ہیں، باب نمبر 4۔ سب سے پہلے خالی جگہوں کو مناسب جوابات سے کیا ہے پر کرنا ہے۔ تو دیکھیں بنا کسی دیری کے عزیز طلباء، سوال نمبر 1، دستور کی ڈیش دفاع کے تحت بچوں کو مزدوری پر لگانا غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ کون سے آرٹیکل کے تحت کیا ہے بچہ مزدوری، چائلڈ لیبر کیا ہے غیر قانونی قرار دیا گیا ہے؟ تو وہ ہے آرٹیکل 24۔ نمبر 2، بچہ مزدوری روک تھام کا قانون ڈیش سال میں نافذ ہوا۔ بچہ مزدوری کا قانون جو ہے 1986 میں کیا ہے نافذ کیے گئے۔ نمبر 3، قومی پالیسی ڈیش میں جاری کی گئی۔ قومی پالیسی جو ہے 2016 میں قائم کیے گئے۔ نمبر 4، جہیز مخالف قانون ڈیش میں جاری کیا گیا۔ ڈوری پروہیبیٹڈ لا جو ہے 1961 میں جو ہے یہ کیا کرے قائم کیے گئے۔ جنسی جرائم سے بچوں کا تحفظ جو کہ پوکسو ایکٹ کہا جاتا ہے، وہ 2012 میں کیا ہے نافذ کیے گئے، جاری کیے گئے۔ دیکھیں بچہ مزدوری پر جو کہ غیر قانونی ہے وہ آرٹیکل 24 ہے۔ بچہ مزدوری روک تھام کا قانون 1986 میں قائم کرے۔ قومی پالیسی 2016 میں، جہیز مخالف قانون جو کہ 1961 کا ہے، اور پوکسو ایکٹ جو ہے 2012 میں کیا ہے جاری کیے، قائم کیے، نافذ کیے گئے۔ چلیے سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات ایک یا دو جملے میں دیجیے۔ نمبر 6، ہندوستان سماج کے کوئی دو مسئلے بیان کیجیے۔ ہندوستان کے سماج کے کوئی دو پرابلمس کا یہاں پر بیان کیجیے۔ جواب رہا ایک بچہ مزدوری، دوسرا چائلڈ لیبر، بچپن کی شادی۔ نیکسٹ سوال دیکھیں، سوال نمبر 7، بچہ مزدوری سے کیا مراد ہے؟ بچہ مزدوری سے کیا مراد ہے؟ جواب دیکھیں، ہندوستان کے دستور کے مطابق 14 سال سے کم عمر بچے کمائی کرنے کی غرض سے محنت و مزدوری کرنے والوں کو بچہ مزدوری کہا جاتا ہے۔ جن کی عمر 14 سال سے کم ہے وہ بچوں کو کسی کام میں نافذ کرنا کیا ہے قانوناً کیا ہے جرم قرار دیا گیا ہے، جسے کہ ہمیں آج بچہ مزدوری کہہ کر بلاتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 8، لڑکی کے جنین قتل سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جواب، ماں کے رحم میں پلنے والی لڑکی کے جنین کی نشو و نما کو روکنا جنین کا قتل کہلاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 9، لڑکی کی ہلاکت سے کیا مراد ہے؟ جواب دیکھیں، پیدائش کے بعد لڑکی کے بے رحم قتل کو لڑکی کی ہلاکت کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ امپورٹنٹ ون دیکھیں، بچپن کی شادی سے کیا مراد ہے؟ کوشچن نمبر 10، قانون کے مطابق 18 سال سے کم عمر والی لڑکی 21 سال سے کم عمر والے لڑکے کو شادی کروانا ہی بچپن کی شادی کہا جاتا ہے۔ یعنی لڑکی کی عمر 18 سال سے کم رہنا اور لڑکے کی عمر 21 سال سے کم رہنا، اگر ایسے میں لڑکا اور لڑکی کی عمر کم ہوئی تو ان دونوں کو کیا ہے بچپن کی شادی کہا جاتا ہے، چائلڈ لیبر۔ نیکسٹ درج ذیل سوالات کے جوابات گروہ میں کیا ہے بحث کیجیے۔ دیکھیں سوال نمبر 11 دیکھیں کیا ہے، بچہ مزدوری مسئلے کے وجوہات کیا ہیں؟ بچہ مزدوری کرنے کی کیا ہے وجوہات کیا ہیں؟ جواب دیکھیں، انتہائی غریبی، گھریلو جھگڑے، طلاق،
घरेलू तशद्दुद, हद से ज़्यादा पाबंदियाँ, सनअतकारों का फ़ायदा उठाने का लालच, नाखवानदगी, बच्चों का अगवा और उन्हें रहन रखना, ये जो है बच्चा मजदूरी के मसाइल हैं। देखिए और एक बार, बहुत इंतहाई गरीबी होना भी क्या है बच्चा मजदूरी के मसाइल हैं, क्योंकि गरीब हो रहा बोले तो क्या है ऑटोमेटिक बच्चे को क्या है काम में हमें आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद घरेलू झगड़े हैं जिसका बाकायदा असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। मियाँ और बीवी के दरमियान तलाक, घरेलू तशद्दुद है, हद से ज़्यादा पाबंदियाँ, सनअतकारों का फ़ायदा उठाने का लालच और इलिटरेसी नाखवानदगी, ये तमाम जो मसले हैं ये बच्चा मजदूरी होने के क्या है अहम वजूहात में से एक माना जाता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या सवाल पूछ रहा है, बच्चा मजदूरी के मसले से पैदा होने वाले नताइज क्या हैं। बच्चा मजदूरी से मसले से पैदा होने वाले नताइज क्या हैं। जवाब देखें, तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की कमी, ख़राब सेहत, तबी सहूलियात की कमी, जबरी मुलाज़मत, मुआशी और समाजी इस्तेहसाल की वजह से आज भी हज़ारों बच्चे मजदूरी का शिकार हैं। जिस उम्र में वो पढ़ने और खेलने का ख्वाब देख रहे होते हैं उनको रोज़गारी में ढकेल कर उनकी मासूमियत उनको उनसे छीन लिया जाता है। ये जो है बच्चा मजदूरी के मसले से ये तमाम मसाइल क्या है पैदा होते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, बच्चा मजदूरी के मसले के ख़ात्मे के लिए उठाए गए इक़दामात की वजाहत कीजिए। बच्चा मजदूरी को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए हुकूमत की जानिब से कौन कौन से स्टेप्स क्या है लिए गए हैं, इक़दामात उठाए गए हैं। तो जवाब देखें, बच्चा मजदूर को मेहनत के इलाक़ों से बाहर लाकर उनकी सुधार करना, इस्तेहसाल से आज़ाद करना, मुनासिब मंसूबा का इक़दाम करने का हुकूमत ने भी फ़ैसला लिया है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने बच्चा मजदूरों की बाज़ आबादकारी और बहबूदी फ़ंड के क़याम के ज़रिए तालीमी तिब्बी बुनियादी ज़रूरतें बहम पहुँचाने और उनके इस्तेहसाल को रोकने का मंसूबा अमल किया है। नेक्स्ट, बच्चा मजदूरी को ख़त्म करने के लिए बच्चा मजदूरी पर पाबंदी वाला क़ानून जो कि 1986 में क्या है नाफिज किया गया है। देखिए बच्चा मजदूरी के मसले को ख़त्म करने के लिए हुकूमत हिंद की तरफ से कौन कौन से स्टेप उठाए गए हैं बोले तो ये तमाम क्या है जवाबात में आते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इम्पॉर्टेंट है, कौन सा है, जहेज़ की लानत के बुरे असरात क्या हैं। जहेज़ की जो लानत है उसके बुरे असरात कौन कौन से हैं। नंबर 1, जहेज़ से औरतों की इज़्ज़त नफ्स, वक़ार, उनकी मुक़ाम व मर्तबा को धक्का लगता है। ख़ानदानी झगड़ों की बुनियाद पड़ जाती है। औरत और मर्द के दरमियान दुश्मनी पैदा होने का सबब बनता है। गैर अखलाकियत और बेरहमी बढ़ती है। नेक्स्ट, ख़ानदानी ताल्लुक़ात तबाह हो जाते हैं। बचपन की शादी का रिवाज जो कि अमल में आ रहा है। लड़की के जनेन को मार डालने और लड़की को मार डालने की रस्म बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ शादी के बाद तलाक़ के मामलात भी बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल है। वो जो सवाल है, जहेज़ के मसले के हल के लिए किए जाने वाले इक़दामात कौन कौन से हैं। जहेज़ के मसले के हल के लिए कौन कौन से इक़दामात क्या है उठाए गए हैं। तो जवाब देखें, 1961 में जहेज़ की ममानियत का क़ानून नाफिज किया। जहेज़ की शर्त पर शादी होने को उस क़ानून ने रोक लगाई है। इस क़ानून के ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों पर तकरीबन 5,000 रुपये जुर्माना या फिर 6 माह की क़ैद लागू हो सकती है। नेक्स्ट, जहेज़ पर पाबंदी के एक्ट की 1986 में तरमीम की गई थी और उसे मज़ीद सख्त कर दिया गया था। तरमीम के मुताबिक जहेज़ लेने या देने पर मजबूर करने वालों को 5 साल क़ैद और 15,000 जुर्माना हो सकता है। लेकिन 5 साल जेल या फिर 15,000 रुपये क्या है जुर्माना उसके लिए नाफिज हो सकता है, जो कि 1986 में जहेज़ पर पाबंदी के एक्ट के क़ानून के साथ ये तमाम क्या है शराइत लागू हो सकते हैं।
نیکسٹ، قانون کے علاوہ عوامی تعلیمی بیداری، بین ذاتی شادیاں، جدید ذرائع ابلاغ، رضاکار ادارے، خواتین تنظیموں کو بڑھاوا دے کر جہیز کی بیماری کو دور کیا جا سکتا ہے. یعنی ہمیں ایجوکیشن میں وہ اویئرنیس لانا چاہیے. اس کے بعد بین ذاتی شادیوں کو عروج میں دینا چاہیے. جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس ساتھ ہی ساتھ خواتین تنظیموں کو بڑھاوا دے کر جہیز کی جو بیماری ہے اس کو ہم دور کر سکتے ہیں. نیکسٹ کوشچن نمبر 16. دیکھیے کوشچن نمبر 16 کیا ہے؟ بچپن کی شادیوں کے مضر اثرات ہوتے ہیں. بچپن کی شادیوں کے کون کون سے اثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں، نمبر 1، بچوں کے ہمہ پہلو نشوونما میں رکاوٹ ہوتی ہے. بچوں کی صحیح طرح سے پرورش نشوونما نہیں ہوتی. یہ سوال کرنے کی آزادی کو کھو دیتے ہیں. وہ اپنے آپ سے کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، دوسروں سے سوال نہیں کر سکتے. ساتھ ہی ساتھ اس کے نتیجے میں بچوں پر زبردستی ظلم اور جنسی استحصال زیادہ ہوتا ہے. بچپن کی شادی کی وجہ سے بچوں پر جو زبردستی اور جنسی استحصال کے کیا ہے وہ شکار ہو سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بچوں کے تمام حقوق کی پامالی ہوتی ہے. نیکسٹ، بچپن تعلیم، تفریح، سرگرمیاں، دوستی کے معاملات میں دھوکہ دہی، ناقص تغذیہ، خون کی کمی، غیر صحت مندی، حمل کا گرنا، شیر خوارگی، اموات اور ماں کی موت کا سبب بھی کیا ہے بنتے ہیں. بالخصوص کم عمر میں لڑکیوں کا بیوہ ہو جانے کا بھی امکانات ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ لڑکیوں کو سماجی تحفظ نہیں ملتا اور یہ ظلم و ستم کا شکار بن جاتی ہیں. نیکسٹ کوشچن 2015 کا جو کوشچن ہے وہ کوشچن میں پوچھا گیا سوال، جہیز کیا ہے؟ جسے میں جہیز بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ جواب دیکھیں، شادی کے موقع پر یا اس سے پہلے یا شادی کے بعد دلہا کو دلہن والوں کی جانب سے دیے جانے والی قیمتی جائیداد، زیورات یا روپیے کو جہیز کہا جاتا ہے. دیکھیں، دلہے کو شادی کے موقع پر جو بیش قیمتی زیورات ہوتے ہیں، جائیداد ہوتے ہیں یا پھر نقد روپیے ہوتے ہیں، یہ تمام بھی کیا ہے جہیز میں شامل ہے. نیکسٹ کوشچن، نقل مکانی کرنے والے کون ہیں؟ جواب دیکھیں، نقل مکانی کرنے والے مہاجر ہیں. نیکسٹ کوشچن نمبر 3، بچہ مزدور کون ہے؟ چائلڈ لیبر. جواب دیکھیں، ہندوستان کے دستور کے مطابق 14 سال سے کم عمر بچے کمائی کرنے کی غرض سے محنت و مزدوری کرنے والوں کو بچہ مزدوری کہا جاتا ہے. جن کی عمر 14 سال سے کم ہو وہ کسی بھی طرح کے کیا ہے کام میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ آرٹیکل 14 کے تحت ان کو کیا ہے پڑھنے کا آرٹیکل 21 کے تحت کیا ہے ان کو پڑھنے کا پورا حق ہے، جو کہ 6 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کو. نیکسٹ کوشچن 2015 جون کا، کیا لازم ہے اگر کوئی صنعت کار بچہ مزدوری امتناع ایکٹ کے خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ جواب دیکھیں، اس قانون کے خلاف ورزی کرنے والے کارخانے کے مالک کو ہر ایک بچہ مزدور کی جانب سے کتنے 20,000 روپے بہبودی فنڈ کے لیے عطیہ دینا ہوگا. 20,000 روپے کیا ہے ان کو عطیہ کیا فنڈ کیا ہے دینا ہوگا. نیکسٹ کوشچن، جنین فیٹس کی جنس معلوم کرنا غیر قانونی کیوں ہے؟ جواب دیکھیں، کیونکہ لڑکی جنین کو روکنا اور جنسی شرح میں برابری لانا. نیکسٹ کوشچن 2016 کا ہے، ہمارے دستور کی 24ویں دفعہ کو نمایاں مقام حاصل ہے. کیونکہ یہ روکتا ہے، کیا روکتا ہے؟ نمبر 1، بچوں کو مزدوری پر لگانا آرٹیکل 24 کے تحت کیا ہے جرم ہے. نیکسٹ کوشچن، بچہ مزدوروں کی باز آباد کاری اور بہبودی فنڈ کو کیوں قائم کیا گیا؟ جواب دیکھیں، کیونکہ اس کے قیام کے ذریعے تعلیمی، طبی بنیادی ضروریات کو برہم پہنچانا اور ان کے استحصال کو روکتا ہے. نیکسٹ کوشچن 2016 جون کا ہے، ہندوستان کے دستور کے آرٹیکل 24 اہم ہے کیوں؟ آرٹیکل 24 کیونکہ 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو مزدوری پر لگانے کو قابل سزا جرم قرار دیتا ہے. نیکسٹ کوشچن نمبر 2، بچہ مزدور کون ہے؟
آپ پڑھ چکے ہیں 14 سال سے کم عمر بچے کمائی کرنے کی غرض سے محنت مزدوری کرنے والوں کو بچہ مزدور کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 3، عورتوں کو با اختیار بنانے میں عورتوں کے خود امدادی گروپوں کی اہمیت بیان کیجیے۔ دیکھیں، چھوٹی بچت میں کارآمد ثابت ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ سماجی تنظیمیں ہیں، تعلیم میں ہم کو کیا ہے بیداری پیدا کرنی پڑتی ہے، ان پر ہونے والے ظلم کو پر اثر انداز میں سامنا کرنا پڑتا ہے، عورتوں کو درکار برابری کے حقوق کو آزادی سے حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ نیکسٹ، جہیز ایک سماجی برائی ہے، سمجھائیے، جو کہ 2017 مارچ کا ہے۔ جواب، عورتوں پر کیا ہے ظلم کیا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ تشدد کا نشانہ، قتل، ذہنی اور جسمانی اذیت، استحصال، دلہن کے خاندان پر مالی دباؤ، دلہن کے خاندان پر ذہنی دباؤ، بچپن کی شادی، لڑکی کا قتل، لڑکی کا جنین۔ نیکسٹ 2017 ہی کا کوشچن ہے، دیکھیں، مزدوروں کے امتیاز کو نکال پھینکنے کے لیے مرکزی حکومت نے 1976 کے قانون کو روبہ عمل میں لایا ہے۔ مساوی تنخواہ کا قانون 1976 میں جو ہے مساوی تنخواہ کا قانون کیا ہے عمل میں لایا ہے۔ نیکسٹ کوشچن، ہمارے دستور کے دفعہ نمبر 24 کے تحت کیا اعلان کیا گیا ہے؟ 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو مزدوری پر لگانا قابل جرم ہے۔ کوشچن نمبر 3، ہندوستانی حکومت نے زچگی سے پہلے جین کا پتہ لگانے کی تکنیک پر پابندی کا قانون کیوں جاری کیا؟ آپ جانتے ہیں کیونکہ جدید تکنیکی طریقہ کار سے رحم میں موجود زندہ جنین کی جنس کا پتہ لگانے پر قابو پانے کے لیے۔ نیکسٹ، جہیز پر پابندی کا قانون اس سال جاری کیا گیا، کس سال؟ 1961۔ بچہ مزدوری کو روکنے میں سرو شکشن ابھیان کا اہم رول کیا ہے اور کیسے؟ سرو شکشن ابھیان کا اہم رول دیکھیں، بچہ مزدور کو خلی اور سولی سے اسکول مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیں، خواتین کی خود امدادی تنظیمیں اور ان کی اہمیت کو سمجھائیے۔ جواب دیکھیں، خواتین کی خود امدادی جماعتوں کی خود آگہی، خود تحریک پیدا کرنے والی اور آپسی اعتماد، کوشش اور تعاون کی بنیاد پر قائم ہے۔ سماجی اور اقتصادی طور پر عورتوں کو اختیار دینا، سرکاری تجارتی تنظیموں کی جدید شکلیں، ساتھ ہی ساتھ تعلیمی بیداری، آزاد زندگی۔ نیکسٹ کوشچن 2018 کا ہے۔ جون 2001 میں حکومت ہند نے 6 سے 14 سال کی عمر کے تمام بچوں کے لیے مفت تعلیم نظام کا پروگرام جاری کیا۔ وہ کون سا ہے؟ SSA یا سرو شکشن ابھیان۔ دیکھیں SSA، جو کہ 2001 میں 6 سے 14 سال کی عمر کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم دینا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 2، دستور ہند کی اس دفعہ کے تحت بچہ مزدوری پر پابندی لگائی ہے۔ آرٹیکل 24۔ لڑکی کے جنین کی ہلاکت کا کیا اثر ہوتا ہے؟ غیر متوازن تناسب جنس، جنسی امتیاز، عورت کو کمتر درجہ دینا، یہ تمام کیا اس کے اثرات ہیں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 4، خواتین کی خود امدادی تنظیموں کا اہم رول ہم پڑھ چکے ہیں، اوپر سوال آیا تھا۔ اسی طرح 2020 کا سوال دیکھیں، دستور کی دفعہ 21 کے تحت تعلیم ہر بچے کا کون سا حق ہے؟ وہ بنیادی حق ہے۔ لڑکیوں کے جنین قتل سے کیا مراد ہے؟ پڑھ چکے ہیں۔ نیکسٹ سپٹمبر 2020 کا سوال، نرمدا بچاؤ تحریک کی قیادت کس نے کی تھی؟ میدھا پاٹکر۔ نیکسٹ کون کی تھے؟ میدھا پاٹکر۔ بچوں کی امدادی ٹیلی فون لائن 1098۔ بچوں کے نقل مکانی کے اثرات بچوں کے ہمہ پہلو نشوونما پر ہے، کیسے؟ نمبر 1 ہے جسمانی اور جنسی استحصال، بچوں کی موت اور خطرناک امراض، غیر ضروری طریقے سے حاملہ ہونا، نیکسٹ حمل گرانا، قتل، نشہ آور اشیاء کا استعمال، زبردستی حاملہ۔ 2022 ہندوستان میں موجودہ جنسی تفریقات کے نکات کی وضاحت کیجیے۔ دیکھیں پہلا کیا آتا ہے اس میں؟ جنسی شرح ہے، محنت کی صلاحیت، کام کی جگہ، خواندگی، کم مزدوری، ان کے کمائے ہوئے روپیوں کو خرچ کرنے کی آزادی نہیں ہوتی، زیادہ تنخواہیں والی ملازمتوں میں بالکل کیا ہے کم نظر آتی ہے، غیر تغذیہ، بیماریوں میں ملوث، کام کا دباؤ، ساتھ ہی ساتھ ماؤں کی اموات، کمسن بچوں کی قتل، لڑکیوں کا جنین کا پتہ لگا کر ان کو قتل کرنا، سیاسی نظر انداز۔
2022 کا کوشچن، چپکو تحریک کا اہم اثر کیا ہے؟ درخت کاٹنے کی حکومت سے دی گئی اجازت منسوخ ہوگی۔ نیکسٹ، بچہ مزدوری پر پابندی کا قانون 1986 میں نافذ کیا گیا۔ 2023 کا کوشچن، SSA پروگرام کے تحت بچہ مزدوروں کو کرناٹک کے اسکول میں واپس لانے کے پروگرام کو کہتے ہیں خلیص اسکول۔ لڑکی کے جنین، یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ بچوں کی امدادی کا لائن نمبر 1098، دیکھیں کہاں ہے، نمبر 1، آپشن نمبر 1 1098، بچوں کی امدادی لائن نمبر۔ بچہ مزدور ممانعت اور اس کے کنٹرول کا قانون 1986 میں کیوں لایا گیا؟ بچہ مزدوری کا تقرر کرنے پر پابندی۔ نیکسٹ، نرمدا بچاؤ تحریک کے رہنما بابا آمٹے اور میدھا پاٹکر۔ یہ تمام عزیز طلبہ، یہ رہے سماجی مسائل سے کیا ہے اہم سوالات کے جوابات، اور جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں 1 مارکس 2 مارکس 3 مارکس کے لیے پوچھے جانے والے ان تمام سوالات کے جوابات آپ اس کو صرف ایک بار آڈیو نوٹس کے طور پر کیا ہے آپ کو سن سکتے ہیں، تاکہ پڑھنے اور سننے میں کیا ہے بہت فرق ہے۔ جو بات پر سنی جاتی ہے وہ بہت دیر تک کیا ہے آپ کو بخوبی یاد رکھنے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ چلیے عزیز طلبہ، اسی طرح ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیں، اپنے دوستوں میں، اپنے اسکول کے گروپس وغیرہ میں شیئر کیجیے، تاکہ ان کو بھی تھوڑی بہت کیا ہے اس کے متعلق مزید معلومات حاصل ہو سکیں۔ چلیے عزیز طلبہ، اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔